بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے 21 رمضان المبارک جناب حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے متعلقہ. ہمارے اپنے مہمان جناب ڈاکٹر حبیب صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی پاک کی عمر مبارک کتنی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کی میں ذرا نوازی آپ کی کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا اور اتنے متبرک اور پاک طیب طاہر موضوع کے لیے مجھے چوز کیا، سلیکٹ کیا، تو میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو موضوع ہے یہ ہمارا ایمانی موضوع ہے. جی آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک کے متعلق سوال کیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے. تو یہ 3 روایات ملتی ہیں کہ 8 سال تھی، 9 سال تھی یا 10 سال تھی کہ آپ نے جب قبول اسلام کیا اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ ان تینوں روایات میں سے ملتی ہیں. اکثر مورخین جو ہے وہ 10 کے اوپر زیادہ روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ کی عمر 10 سال تھی. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی. آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، اور عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہماری مومنوں کی ماں، جن کو ازواج امہاتہم کہا ہے قرآن نے، تو وہ تھیں. اور مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، اور غلاموں میں حضرت زید جو تھے وہ اسلام قبول کر کے آئے. جی ڈاکٹر صاحب، جب مرتضیٰ نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے نکاح فرمایا، آپ کی عمر مبارک کتنی تھی اور سیدہ پاک کی عمر مبارک کیا تھی؟ جی محترم، آپ نے جو سوال کیا ہے وقت کے تناظر میں اس کو سمجھوں گا کہ تھوڑا سا اس کو آپ کی اجازت سے ایکسپلین کر دوں. جی کہ آپ حضرت علی مرتضیٰ کی عمر پاک تھی 21 ایئر، 21 سال تھی. اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ محققہ مفسرہ منورہ آپ کی عمر تقریباً 19 سال تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے، آپ نے دل کے تار چھیڑی دی ہیں، تو میں اپنے معاشرے کا درد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جب حضرت علی پاک کی شادی مبارک ہوئی اس وقت آپ کی عمر 21 سال تھی. تو ہم کتنی سال میں بچوں کی شادی کرتے ہیں؟ پہلا سوال ہے. تو میرا خیال ہے کہ 30 ایئر تقریباً اولڈ اتنا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ میں آپ کو کیوں منع نہیں ہے شریعت میں زیادہ عمر میں شادی کرنا، کیونکہ نکاح 3 طرح کا ہے، ایک سنت، ایک واجب، ایک فرض. سنت نکاح کیا ہے کہ جب انسان کو پتا کہ میں برائی نہیں کر سکتا، نہ کروں گا اور نہ ذہن گیا اس طرف، تو نکاح کرنا سنت ہے. ایک آدمی یہ ہے کہ برائی کرنے کا اس کو خوف پیدا ہو رہا ہے تو وہ اس کے اوپر واجب ہے وہ نکاح کرے. ایک آدمی کے اوپر وہ جو ہے وہ برائی کا بھوت سوار ہو گیا کہ برائی کے بالکل قریب ہے، ارادہ کر لیا، وہ مصمم اس کا ارادہ کہ برائی ہو جائے گی مجھ سے، تو اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہے. تو حضرت علی پاک کی عمر مبارک 21 سال تھی جب شادی ہوئی آپ کی. تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا نوجوان پتہ کیا کہتا ہے آج کے دور میں؟ کہتے ہیں میں اپنے قدموں میں کھڑا ہوں گا تو پھر میں شادی کروں گا. تو محترم قبلہ دیکھیے، کب تک انسان اپنے قدموں میں کھڑا ہوتا ہے؟ انسان تو ساری عمر سیٹ نہیں ہوتا. سیٹ ہونے میں انسان کو زندگی لگ جاتی ہے، لیکن سیٹ نہیں ہوتا. سیٹ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، اب کہتے ہیں یہ سیٹ ہو گیا. جی ضرور. معذرت کے ساتھ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے گوش گزار کروں گا کہ آپ کی ازواجی زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں. جی ازواجی زندگی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ازواجی زندگی بہت سادہ زندگی تھی. وہی میں اس کو کنٹینیو کروں گا اسی سوال کو آپ کے ساتھ کہ آپ کی جب شادی مبارک ہوئی تو آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں تھا. ایک بیٹھک تھی جس میں آپ، وہ بھی کرائے پہ تھی، اس میں آپ رہ رہے تھے، تو آپ نے شادی کر لی. تو شادی کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد سرکار کے ویر بھائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو زندگی بسر کی، آپ خود محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. اس کے باوجود بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو، اپنے بچوں کو آپ نے جو ہے وہ خوشیاں بانٹیں اور سادہ زندگی بسر کی. اور یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتے چلوں، ازدواجی زندگی میں جناب سیدہ پاک کا بھی ذکر ہو جائے کہ سرکار علیہ السلام نے چند گنتی کی جو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں
10 یا 12 چیزیں تھیں جو آپ سرکار نے جناب سیدہ پاک کو دی. یہاں پہ ایک جملہ میں عرض کرتا چلوں کہ سرکار نے اپنی پیاری بیٹی کا جو جہیز تھا جی وہ بالکل سادہ سا رکھا. جی تو کیا سرکار زیادہ چیزیں نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے. کیوں نہیں دی؟ سرکار نے غریبوں کا بھی خیال کیا. بھئی اگر حضور چاہتے تو آسمان کا چاند سیدہ پاک کے جہیز میں جا سکتا بے تھا, شک ستارے جا سکتے تھے. جب جس نبی کے ساتھ پہاڑ جو ہیں وہ سونے چاندی کے بن کے چلیں تو سرکار کو بعید نہیں تھا وہ سرکار. لیکن سرکار نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا غریبوں کا بھی خیال, ہم غریبوں کا بھی خیال, ہم غریبوں کا بھی خیال. کیا بات. اچھا جو نہ اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. کیا بات ہے, ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. کیا بات. حضور اسی میں ہم ایک سوال ایڈ کرتے ہیں, کیا حضرت علی کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے؟ جی محترم, یہ سوال آپ نے بہت زبردست کیا ہے وقت کے تناظر کے حوالے سے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں آپ. امام بخاری نے پوری بخاری میں جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہوا ان کو علیہ السلام ہی کہا ہے. اچھا, اس میں جو معاملہ ہے, مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی پاک کو, جناب سیدہ پاک کو, حسنین کریمین کو علیہ السلام کہتے ہیں. وہ ان کو انبیاء علیہ السلام کے درجے کے برابر جا کے کہتے ہیں. جب اس کو اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو کیا بنتا ہے؟ علیہ السلام, اللہ کی ان کے اوپر سلامتی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے. جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ آپ کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے, میرے لیے بھی کہا جا سکتا ہے, سب کے لیے. لیکن ہم نے یہ تخصیص کر دی ہے کہ علیہ السلام جو ہے وہ نبیوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابہ کے لیے ہوتا ہے, اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے ولیوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن حضرت اگر علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ نبی کے درجے کے برابر جا کے نہ کہا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے میں نے بخاری شریف کی مثال دی ہے کہ بخاری شریف میں اکثر جگہ کے اوپر علیہ السلام لکھا گیا ہے. جی حضور, آپ کی اسی میں ہم ایک سوال اور ایڈ کریں گے کہ حضرت علی کے علم کے متعلق کچھ رہنمائی فرمائیں. جی, علم حضرت مولا کائنات شیر خدا کا علم کیا کہنے, جن کے متعلق سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, انا مدینۃ العلم انا دار الحکمہ وعلی بابھا. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. دوسری روایت ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. آپ کا علم کے متعلق ایک بڑی پیاری روایت ہے. آئین اس وقت یہودی نے آ کے سوال کیا جب آپ مسجد کے بالکل قریب تھے, جماعت ہونے والی تھی. جی ٹھیک ہے, تو یہودی نے اسی میں یہ بتا سکتے تھے کون سی نماز کا ٹائم تھا؟ نہیں جی, یہ نماز کا وقت نہیں ہے کون سی نماز تھی, لیکن یہ ہے کہ نماز کا وقت تھا. جی ٹھیک, نماز کا وقت تھا. اچھا, تو نماز جا رہے تھے پڑھنے آپ, تو یہودی نے سوال کیا کہ اس وجہ سے سوال کیا کہ ہم ان کو سوال کریں گے اور ان کی نماز رہ جائے گی, اور پھر ہم کہیں گے دیکھیں جی یہ کیسے دعوے دار ہیں. علی ہے ہی وہ جو نماز قضا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, وہ یہاں پہ میں ایک اور بھی جملہ ایکسپلین کرتا چلوں کہ علی والا ہوتے وہ جس کی نماز قضا نہ ہو. کیا بات. ٹھیک ہے نا, علی والا ہوتے وہ جس کی نماز قضا نہ ہو. تو یہودی کہنے لگا جی سوال ہے آپ سے, پر میں کریں بھی سوال. تو یہودی کہنے لگا جی یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور جو ہے وہ بچے دیتے ہیں. انہوں نے تیاری کی کہ آپ گنوائیں گے, ہم لکھتے جائیں گے. فرمایا آپ تیار ہیں؟ جی تیار. فرمایا ایسے کرو, نماز کا بھی ٹائم ہے, تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انڈے کون سے دیتے ہیں جانور اور بچے کون سے دیتے ہیں. وہ تیار ہو گئے, پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی. آپ نے فرمایا جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. آپ گنتی کرو, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. اچھا حضور, آپ ہمیں حضرت علی کی شہادت کے متعلق حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے. آپ کی دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ جب جو ان کا قاتل تھا ان کے لیے شربت پیش کیا, لیکن وہ قاتل نے انکار کر دیا. اس کے متعلق بھی ہمیں. عبد الرحمن ابن ملجم آپ کا قاتل تھا جی. تو آپ کو بائی نے ہی اس وقت جب آپ نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے اس وقت آپ کے اوپر حملہ کیا. تو کتنا بزدل تھا قاتل یار, کیا جس نے چھپ کے حملہ کیا. ہاں جی, تو آپ کی جو شہادت ہے وہ 40 ہجری کے تقریباً 40 ہجری ہے. تو عمر مبارک آپ کی ظاہری جو تھی وہ 63 ایئر تھی. تینوں خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر پاک اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں کی عمر پاک جو تھی وہ 63 سال تھی. اور حضرت عثمان غنی کی 81 ایئر 81 سال تھی. تو اس وقت آپ نے جو ہے جامع شہادت کوفہ کی مسجد میں نوش کر لیا. تو آپ کے نے تقریباً 19 رمضان کو آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا. بعض روایت میں ہوتا ہے کہ 18 کو حملہ ہوا. تو پھر آپ نے جب اس نے حملہ کیا آپ کے اوپر,
تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں بھی قاتل کو سامنے لے کے آیا، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو دودھ اور شہد کا شربت پلایا گیا، اللہ ہاں جی، اکبر. شیریں شربت پلایا گیا، تو آپ نے پھر اپنے قاتل کو معاف بھی کر دیا. تو یہ آج ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ دوسروں کو معاف کر دینا جو ہے وہ بڑی سعادت، بڑی نیکی کی ہوتی ہے. یہاں پہ سرکار کا ایک فرمان علی شان بھی عرض کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا، علی عرض کی حضور حکم فرمایا، دو بندے بڑے بدبخت ہیں. اسواق محرکہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک وہ بندہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی، پاؤں کاٹے تھے جی جی. وہ، اور دوسرا سرکار نے فرمایا، علی وہ بدبخت ہوگا جو تجھے شہید کرے گا. اللہ. سرکار نے دیکھیے ابھی 30 سال کم از کم تقریباً کم و بیش 30-35 سال پہلے سرکار نے بشارت عطا فرما دی جی. کہ علی تجھے شہید کیا جائے گا. دیکھیے اللہ. میرے آقا کے علم کے متعلق کیا کیا بات، کمال کیا ہے. حضور نے کتنے سال پہلے، اس میں روایت بھی ملتی ہے نا، وہ جب سرکار گئے تھے جبل احد کے اوپر، جی. ٹھیک ہے، تو اس نے ارتاش کیا، اس نے جنبش دیا اپنے آپ. سرکار نے فرمایا، احد پہاڑ ٹھہر جا بھائی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، بس صدیق اللہ ہوگا اکبر، شہید اللہ آنی. اکبر. ایک نبی ہے تیرے اوپر، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں. شہید کیا کون بات. سے تھے؟ حضرت عمر پاک، حضرت عثمان غنی اس وقت موجود تھے. تو جی. یہ سرکار علیہ السلام کی بشارتیں جو صحابہ کے لیے، مولا کائنات کے لیے یہ پہلے جو حضور اسی میں یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ آپ کا جنازہ مبارک کسی نے پڑھایا؟ حضرت امام حسن علیہ حضرت السلام امام نے؟ حسن علیہ السلام نے آپ کا جنازہ جی وہ پڑھایا. آپ کا مزار شریف؟ آپ کا مزار صرف نجف اشرف میں ہے جی. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کا مزار وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اتھینٹک روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا مزار انوار جو ہے وہ نجف اشرف میں ہی واقع ہے. چلو.